السلام علیکم۔ 70 سالہ طیب اردگان ترکی کے ایک ایسے لیڈر تھے جن کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یورپ کا مرد بیمار کہلانے والے ترکی میں ایک نئی روح اور ایک نئی جان ڈال دیں گے، اور بالخصوص ایک زمانے کی نظریں اس بات پر مرکوز تھیں کہ جو معاہدہ لوزان کے خاتمے کے بعد اور اس کے 100 سال پورے ہونے کے بعد ترکی ایک نئے رول میں سامنے آئے گا، اور اس کی قیادت طیب اردگان جیسے ایک مضبوط اعصاب کے حامل شخص کر رہے ہوں گے۔ 2023 میں یہ معاہدہ کہ جو فاتح یورپ نے اور مغرب نے مفتوح ترکی کے ساتھ کیا تھا، جس میں اس کو بہت سی بندشوں کا سامنا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ دیے گئے تھے خلافت کے خاتمے کے بعد، وہ معاہدہ مکمل ہو گیا، اس کو اپنا ٹائم پورا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی مضبوط اعصاب کے حامل طیب اردگان کی جو شخصیت تھی، جو ان کا مجسمہ تھا امیج کا، وہ یوں لگ رہا ہے کہ رفتہ رفتہ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ انہیں اپنے سیاسی کیریئر میں اگر 2001 سے جو کامیابیوں کا سفر ان کا شروع ہوا تھا، اس میں پہلی بار ترکی کے بلدیاتی انتخابات میں ایک بہت خوفناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے شہروں میں طیب اردگان کی شکست یقینی تھی، نوشتہ دیوار تھی، اور طیب اردگان نے بھی لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے اشارتاً یہ بات کہنا شروع کی کہ یہ ان کا آخری الیکشن ہے، اور 2028 کے بعد ان کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود بالخصوص استنبول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں یہ آثار نظر آ رہے تھے کہ وہاں طیب اردگان کی پارٹی جو ہے وہ اپنی حریف سیکولر پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھا مقابلہ کرے گی، لیکن یہ تمام توقعات غلط ثابت ہوئیں، اور طیب اردگان کی جو آک پارٹی ہے اس کو انتخابات میں بدترین اور طیب اردگان کے کیریئر کی خوفناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ طیب اردگان کی مقبولیت صرف ترکی کے اندر ہی نہیں تھی، بلکہ مسلم دنیا میں بالخصوص جو سنی بلاک ہے مسلمانوں کا، اس میں طیب اردگان کو رائے عامہ میں ایک مضبوط شخصیت کی حامل، ایک نجات دہندہ اور مسیحا کا سا امیج ان کا بنایا گیا تھا، کیونکہ وہ بہت ووکل ہوتے تھے فلسطین کے معاملے پہ، وہ بیان بازی کی حد تک ایک مضبوط موقف رکھتے تھے، عالمی ایوانوں میں بھی وہ بڑی جرأت کے ساتھ بات کرتے تھے، کشمیر کے حوالے سے انہوں نے جرأت کے ساتھ اپنا موقف بھی بیان کیا، اور 2019 5 اگست کے بعد ایک سٹینڈ بھی لیا انہوں نے، اور جس کا ترکی کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑا معاشی نقصان کی صورت میں۔ لیکن ان سب باتوں نے طیب اردگان کا ایک مضبوط مسلم رہنما اور دائیں بازو کے رہنما کا ایک ایسا سراپا سجایا تھا ذہنوں میں کہ جو مشکل پڑنے پر مسلم دنیا کی ایک رہنمائی قیادت جرأت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ لیکن طیب اردگان کی مقبولیت اور ان کی شخصیت کا یہ جو امیج ہے، بالآخر اس کو اندر ہی اندر سے یوں لگ رہا ہے کہ غزہ کا گھن لگ گیا، اور یہ گھن اس وقت ظاہر ہوا کہ جب طیب اردگان کی مقبولیت کا جو فلک بوس چنار ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا، اور ان انتخابات نے یہ ثابت کیا کہ طیب اردگان کی مقبولیت جو ہے اس کا گراف گر چکا ہے۔ یعنی طیب اردگان نے گزشتہ بلدیاتی الیکشن میں جو ووٹ حاصل کیے تھے، اس بار اس سے کہیں کم، یعنی 8 ملین ووٹ جو ہے ان کا اس الیکشن میں کم ہوا، اور 8 ملین کا مطلب ہے کہ 80 لاکھ ووٹ جو ہے ان کا ماضی کے بلدیاتی الیکشن کے مقابلے میں کم ہوا۔ اور اب جو ایک اس کے مقابلے میں
جو پیپلز پارٹی تھی ترکی کی، ان کا ووٹ اتنا بڑا نہیں، لیکن اس میں کم اضافہ ہوا کہ 12.9 ملین اگر انہوں نے پچھلے بلدیاتی الیکشن میں ووٹ حاصل کیا تھا تو اس بار انہوں نے 14 ملین تک کے قریب ووٹ حاصل کیا، گویا کہ ان کے ووٹ میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ جو طیب اردگان کا ووٹ ہے 8 ملین ووٹ، یہ اس جماعت کو نہیں پڑا، یعنی جو ان کی حریف جماعت ہے جس نے انہیں شکست دی، اس جماعت کو نہیں پڑا، کیونکہ اس کے ووٹوں میں، پیپلز پارٹی کے ووٹوں میں اضافہ نہیں دیکھا گیا۔ ہوا یہ کہ طیب اردگان کو طیب اردگان نے شکست دی، ان کا ووٹر ناراض ہو گیا، ان کا ووٹر گھر بیٹھ گیا، ان کا ووٹر کسی دوسری طرف چلا گیا، اور وہ دوسری طرف کی ہم آگے چل کر وضاحت کریں گے کہ وہ کون سی طرف تھی۔ وہ پیپلز پارٹی تو نہیں تھی، لیکن وہ ایک اور طرف تھی جو ایک ایمرج کر رہی ہے ترکی کی سیاست میں، ایک نئی قوت۔ اور یوں جو اس کا طیب اردگان کا ووٹر ہے، گویا کہ اس کے اپنے حلقہ اثر میں جو سمجھتے تھے کہ طیب اردگان ایک مشکل پسند شخصیت ہے اور مشکلات سے ترکی کو نکال سکتی ہے اور مسلمانوں کے ایشوز کے بارے میں ایک جرأت مندانہ موقف اور سٹیپ اٹھا سکتی ہے، وہ مایوس ہو گیا طیب اردگان سے۔ یہ جو 80 ملین ووٹ ہے، یہ وہی ووٹ ہے جو ان کے اپنے حلقہ اثر میں کم ہوا، اور یہ ووٹر محض جمہوری ووٹ نہیں تھا، ووٹ برائے ووٹ نہیں تھا۔ اگر یہ جمہوری اور ووٹ برائے ووٹ ہوتا تو یہ لامحالہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں میں بڑی تعداد میں اضافہ ہوتا اور ان کا گراف بہت بلند ہوتا، لیکن یہ اس طرف بھی نہیں گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طیب اردگان کا نظریاتی ووٹر تھا کہ جس نے طیب اردگان سے منہ موڑ لیا اور وہ کہیں اور چلا گیا، اور منہ موڑنے کی وجہ کچھ بھی ہو، طیب اردگان کے جو حامی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ اس کی مختلف تعویلات پیش کر رہے ہیں، لیکن اس بات پر کلی اتفاق پایا جاتا ہے کہ طیب اردگان کی جو شکست ہے اس میں غزہ کی جو صورتحال ہے، فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس میں جو ترکی کی بالکل ایک سرد مہری سی ہوئی، اس کی ایک بالکل ایک عدم توجہی اور تساہل اور تذبذب اور مخمصوں بھری ایک پالیسی جو تھی، اس نے ایک اہم کردار ادا کیا، کیونکہ آپ نے اپنا امیج، آپ نے اپنے ملک کا امیج، آپ نے اپنی پالیسیوں کا امیج اس طرح بنایا تھا کہ آپ مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچیں گے ایک ٹارزن کی طرح، جہاں کہیں مسلمانوں کے کو سنجیدہ مسائل کا سامنا ہوگا۔ لیکن جب آپ کے پہلو میں غزہ میں آتش و آہن کی برسات ہو رہی تھی اور بچوں کا بے دردی کے ساتھ قتل عام جاری تھا، تو اس وقت طیب اردگان کی جو سب سے اہم کارکردگی ہے، وہ ان کے حامی یہ بتا رہے ہیں کہ طیب اردگان نے یہ کہا کہ حماس دہشت گرد نہیں ہے، اور بس اس سے طیب اردگان کی جو سارا جو ان پہ فرض تھا یا جو قرض تھا یا جو ان کے امیج کا تقاضا تھا، ان کی سیاست، ان کے نعروں کا جو تقاضا تھا، وہ گویا کہ پورا ہو گیا۔ لیکن جو لوگ ہیں وہ میدان عمل کو دیکھتے ہیں، بالکل صرف پاکستان کے ہی لوگ باشعور نہیں ہوئے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے پوری دنیا میں ایک اویئرنیس آ گئی ہے۔ تو ترکی کے عوام نے بھی دیکھا کہ طیب اردگان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ حماس دہشت گرد نہیں ہے، اور یہ کہنے سے باقی سارے قرض چکائے نہیں جا سکتے، اور بالکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کہتا ہے کہ ہم کشمیریوں کی سیاسی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے، یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ زبان سے آپ کچھ کہیں لیکن عمل کے معاملے میں آپ ایک تماشائی، ایک اسپیکٹیٹر کے طور پہ آپ اپنا رول محدود کر دیں۔ تو یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ طیب اردگان کا جو نظریاتی ووٹر تھا وہ ایک دوسری طرف چلا گیا، گو کہ اس میں ترکی کی جو معیشت ہے اس کے کمزور ہونے کا بھی ایک اثر ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ایک پینشنرز کے حوالے سے، پینشنرز کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں موجود ہے، تقریباً 1.5 کروڑ پینشنر ہیں، ان کے بارے میں طیب اردگان کا جو بیان ایک تھا وہ ہمدردانہ نہیں رہا۔ لیکن یہ جو مین وجہ اس کی سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ غزہ کے معاملے میں طیب اردگان نے کا جو ایک رول ہے اس کو ترکی کے نظریاتی ووٹر نے پسند نہیں کیا، اور اس معاملے کو پھر دوسری جو اہم بات ہے وہ انہوں نے
جو اسرائیل کے ساتھ ایسے ہی عالم میں تجارت بھی جاری رکھی اور تجارت بڑھتی رہی، اس کی ایک تعویل یہ پیش کر رہے ہیں کہ ترکی میں یہودی ہیں اور وہ بڑے بااثر ہیں، بڑے کاروباری ہیں، بڑے صنعت کار ہیں، انہوں نے تجارت جاری رکھی اسرائیل کے ساتھ اور طیب اردگان اس میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ ترکی کے ووٹر نے بڑے غور سے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا کہ ایک طرف غزہ میں انسانیت کا دامن تار تار ہو رہا ہے اور دوسری طرف طیب اردگان جو ہے وہ تجارت بھی کم نہیں کر سکتے، اس کو بھی محدود نہیں کر سکتے، ختم کرنا تو درکنار ہے۔ تو یہ ایک ان پر ایک اضافی بوجھ بنا۔ اور اسی طرح پھر جو ایمرجنگ چیلنج ہے، جو ان کا ووٹر ہے، وہ جاتا ہوا دیکھا گیا ایک نئی ابھرتی ہوئی سیاسی جماعت کے لیے کی طرف، اور جس کا نام ہے نیو ٹرو پاتھ پارٹی۔ اور وہ پارٹی جو ہے یہ نجم الدین اربکان جو 1996-97 میں جو ٹھیٹھ ایک دائیں بازو کے رہنما تھے اور ریڈیکل اسلام پر یقین رکھتے تھے، پولیٹیکل اسلام جس کو کہا جاتا ہے، اس کے علمبردار تھے، اور ان کی ایک طویل سٹرگل تھی، ان کی جماعتوں پہ پابندیاں لگتی رہیں اور یہ نئی جماعت کے نام سے نئے نام سے جماعت بناتے رہے، اور ایک ترکی کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ساتھ ایک آنکھ مچولی چلتی رہی ان کی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نوجوان ان کی طرف مائل ہو گئے اور 1996 میں انہوں نے ایک حکومت بنا لی۔ لیکن وہ حکومت پھر چونکہ ترکی کی فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو ایک آنکھ نہیں بھائی، تو بالآخر نجم الدین اربکان کو مائنس کرنے کا ایک فیصلہ ہوا، منظر سے غائب کرنے کا فیصلہ ہوا، انہیں ترکی کی سیاست سے نکالنے کا ایک فیصلہ ہوا۔ پہلے ان کو اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا، پھر ان کا توشہ خانہ، تو عدت اور اس طرح کی ساری کہانیاں ان پر یہ لاگو کی گئیں۔ اور اس وقت بھی ترکی کی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے حقیقت میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ امریکہ تھا کہ جو پولیٹیکل اسلام دیکھ رہا تھا، اربکان کی اس سیاست میں ان کو پولیٹیکل اسلام نظر آ رہا تھا، بالکل ایسے ہی کہ جیسے محمد مرسی کے اقتدار میں انہیں ایک پولیٹیکل اسلام اور ایک ایمرجنگ مسلم بلاک کی جو سیاست ہے وہ نظر آ رہی تھی۔ اور اربکان جو ہے وہ اپنے نظریات کو چھپاتے بھی نہیں تھے، وہ ان کا پرچار کرتے تھے، اور یوں بالآخر انہیں اقتدار سے ہٹایا گیا اور پھر جیل میں ڈال دیا گیا، پھر ترکی سے ان کی سیاست کو مائنس کر دیا گیا، اور یوں ایک نیا چیپٹر شروع ہو گیا۔ اور ان کی جو سیاست کا ٹوٹا ہوا تارا تھا وہ وہ طیب اردگان کی صورت میں سامنے آیا، جنہوں نے اپنے راستے پھر اپنے فکری قائد نجم الدین اربکان سے الگ کر کے ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالی۔ اب جب طیب اردگان ترکی کے منظر پر کمزور ہو رہے ہیں تو نجم الدین اربکان کے جو بیٹے ہیں وہ ان کی ایک نئی سیاسی جماعت کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایک ٹھیٹھ اسلامی جماعت کے طور پر وہ اپنا ایک امیج قائم کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہی جو طیب اردگان کی جو فلسطین پالیسی ہے اس وقت، اس کو بہت زوردار طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا، اس کو ہٹ کیا، بار بار ہٹ کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ طیب اردگان جو ہے وہ ریڈار کا اسٹیشن بند نہیں کر سکتے کہ جو بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے نیٹو نے یہاں 2 دہائیاں پہلے قائم کیا تھا، اور اب یہ جو اسٹیشن ہے ترکی کا کرکوک کے علاقے میں، اب یہ اسٹیشن جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے، یعنی یہ جو پیشگی نظام ہے خطرے کا، بیلسٹک میزائلوں سے بچاؤ کا، یہ اب اسرائیل کے تحفظ کے لیے کام آتا ہے۔ اسی طرح اس پارٹی نے فاتح اربکان جو ہے اس پارٹی کے قائد ہیں، جو نجم الدین اربکان کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ترکی تجارت کر رہا ہے، اردگان تجارت کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور انہوں نے شرط رکھی کہ ہم اس شرط کے ساتھ طیب اردگان کے ساتھ اتحاد کریں گے اگر وہ اسرائیل کے ساتھ تجارت بند کریں گے اور یہ جو اسٹیشن ہے ریڈار کا اس کو بند کریں گے۔ لیکن طیب اردگان یہاں گم کا شکار ہوئے، تو نتیجتاً یہ اتحاد جو ہے فاتح اربکان کا اور طیب اردگان کا اتحاد نہ ہو سکا، اور یوں جو فاتح اربکان ہیں جو ایک الیکشن پہلے بھی لڑ چکے ہیں، ان کے الیکشن میں 3% ووٹوں کا مزید اضافہ ہو گیا، ان کے جو ووٹ ہیں ان انتخابات میں وہ 6% ہو کر رہ گئے۔ گویا کہ طیب اردگان کا جو ووٹر ہے وہ ٹھیٹھ نظریاتی ووٹر، اس کا ایک حصہ ٹوٹ کر
فاتح اربکان کے پلڑے میں آ گیا، اور یوں اب انہوں نے ایک اچھی خاصی نیو رفاہ پارٹی، فاتح اردگان کی اس پارٹی کا نام ہے، اور 29 اضلاع میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، 19 قصبوں کی میونسپل کمیٹیاں قائم کی، اور جو بہت سے مبصرین کے لیے حیرت ہے کا باعث ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس پہ جو تبصرے انگریزی اخبارات میں آئے کہ اب جو فاتح اربکان ہے وہ طیب اردگان کے تاج کی طرف اس کے ہاتھ بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ طیب اردگان ترکی کی سیاست میں ان کا ستارہ اب غروب ہو رہا ہے، اور اسے جو ہے وہ نیو رفاہ پارٹی اب ان کی جو سپیس ہے اس کی جگہ سنبھالے گی۔ یوں لگ رہا ہے کہ جو غزہ نے ایک اویئرنیس مسلم دنیا میں پیدا کی ہے، اس کی سب سے پہلی زد جو ہے وہ ترکی کے ایک مضبوط مرد آہن طیب اردگان کی مقبولیت پر پڑ چکی ہے، اور شاید ہی اب طیب اردگان کی جو سیاست ہے، ان کا سراپا ہے، ان کا امیج ہے، وہ اب اس ضرب کے اثرات سے باہر آ سکے۔